बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बैनुल-अक़वामी सतह पे कुछ अच्छी खबरें भी हैं हमारे पास, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर की सूरत हाल। कल इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकात का दिन था। अब तो कई महीने गुजर गए कि इमरान खान साहब की मुलाकात उनकी फैमिली से नहीं करवाई जा रही, और कम से कम कोशिश की जा रही है कि उन लोगों से तो बिल्कुल ना मिलवाया जाए जो लोग बाहर आकर सच बोल देते हैं, या जो लोग बाहर आकर बता देते हैं कि इमरान खान ने जेल के अंदर क्या कहा। देखिए, कई लोग ऐसा है कि सामने आकर नहीं बोल पाते, लेकिन वो कम से कम टेलीफोन करके मीडिया के लोगों को, इमरान खान की सोशल मीडिया को या उनकी फैमिली को वो हकायक उन्हें बता देते हैं। तो उन लोगों पर भी मुकम्मल तौर पे पाबंदी लगा दी गई है। बल्कि अब इमरान खान साहब की मुलाकातें होती ही नहीं है। इमरान खान की बहनें गई थी मुलाकात करने के लिए, एक मरतबा फिर उनकी मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं करवाई गई। अब ये आसिम मुनीर साहब का फैसला है। इसके अंदर कोई मुझे कहे ना, अदालत है, सुप्रिटेंडेंट है, नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, ये सारे कुछ नहीं बेचते। इनका ये फैसला नहीं है, ना इनके पास इतना इख्तियार है, ना इनके पास इतनी ताकत है। ये पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का फैसला है, और वो इमरान खान साहब से किसी सूरत भी मुलाकात नहीं होने दे रहे किसी की भी। इमरान खान साहब ने खुद कहा था कि अगर मुझे कुछ हो गया जेल में या मेरी अहलिया को कुछ हो गया जेल में, तो बदला आसिम मुनीर से लेना, यानी आपने उनसे उनको पूछना, वो जिम्मेदार होंगे। ये इमरान खान साहब एक मरतबा नहीं कई मरतबा कह चुके हैं। तो एक मायूसी भी है पाकिस्तान तरीके इंसाफ में कि ये क्या हो रहा है, लोग क्यों नहीं निकलते। इमरान खान साहब की बहनों ने बुलाया सबको, लेकिन लोग पहुंचे नहीं, बहुत थोड़े लोग पहुंचे। मैं आपको बता दूं कि आम पब्लिक को उन्होंने ये दावत नहीं दी थी। उन्होंने ये इमरान खान की पार्टी के ओहदेदारों को और पार्लियामेंटेरियंस को दावत दी थी, जिनकी अक्सरियत वहां पे नहीं पहुंची, जिसकी वजह से कुछ मायूसी भी थी इमरान खान साहब की बहनों में। उन्होंने बल्कि वकला के मामले में काफी सख्त रद्दमल दिया। उन्होंने कहा ये वकला और सारी जो बार एसोसिएशन हैं, ये बैठकर क्या कर रही हैं, ये सहूलतकारी कर रहे हैं। याद रखें, ये अवाम नहीं भूलेगी। जो जो इन चोरों का, इन गद्दारों का, इन जालिमों का साथ दे रहा है, अवाम उन्हें नहीं भूलेगी। और वो कहना बेचारी चाहती हैं बहुत कुछ इमरान खान की बहनें, लेकिन पॉलिटिकली आपको पता है कि उनके ऊपर एकदम इल्जामात की बौछार हो जाती है, और वो नहीं चाहती कि इमरान खान साहब की पार्टी के अंदर मजीद डिवाइड पैदा हो, या पाकिस्तानी अवाम इमरान खान साहब की पार्टी के ऊपर ज्यादा तनकीद करें। लेकिन हकीकत यही है कि पार्टी को जिस तरह खड़े होना चाहिए था, वो उस तरह खड़े नहीं हुए। और उसके पीछे एक रीजन ये है कि पॉलिटिकल पार्टियों से लड़ने के लिए ट्रेंड होती हैं, कोई ट्रेंड फौज के साथ लड़ने के लिए उनकी तैयारी नहीं होती। तो यहाँ पे तो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अपना सारा कुछ ही दांव पे लगा लिया। आज से पहले इतना खुलकर कभी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपनी बंदूक के साथ मैदान में नहीं आई, जितना खुलकर इस मरतबा वो मैदान में आए। हमने DGI-SPR को सुना, उन्होंने क्या कुछ नहीं कह दिया। इमरान खान को ज़हनी मरीज तक कह दिया, टोला कह दिया, इंतशारी कह दिया, पता नहीं क्या कुछ वो कहते रहे। लेकिन पब्लिक ने उनकी बात एक कान से सुनी और दूसरे कान से निकाल दी। बल्कि पब्लिक ने सुनी नहीं। आप सोशल मीडिया पे उठा के देखें ना, ISPR को जितना पहले सुना जाता था, अब अगर आप उनके व्यूज देखें तो ना होने के बराबर है उसके मुकाबले में जो पहले उनके व्यूज होते थे। ये लड़ाई जो है ना, ये इक्तदार की लड़ाई नहीं है, ये उसूल की लड़ाई होनी चाहिए। आज पाकिस्तान तरीके इंसाफ का मार खाने का टाइम है, तो उन्हें मार भी खानी चाहिए और डट कर मार खानी चाहिए, इज्जत के साथ सर उठाकर मार खानी चाहिए। एक वक्त आएगा जब वो इस बात पे फख्र करेंगे कि उन्होंने मुकाबला किया था, और जो लोग आज मुकाबला नहीं करेंगे वो मायूस होंगे कि हमने उस वक्त मुकाबला क्यों नहीं किया था। थोड़ी सी हम अगर गिरफ्तारी कर लेते या थोड़ी सी मार खा लेते तो कोई फर्क तो नहीं पड़ना था, हमारा कद बड़ा हो जाता, हम भी इसमें हिस्सा डाल लेते। एक वक्त आएगा, मैं आपको आज बता रहा हूं, ये वक्त आएगा, कई लोग झूठी कहानियां भी उस वक्त सुनाया करेंगे। मुराद सईद जो खुद बड़े मुश्किल हालात में गुजर रहे हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया, और ये बड़ा तफसीली ट्वीट है, सारी कहानी आपको समझ आ जाएगी कि PTI एक्चुअली इमरान खान के साथ कर क्या रही है। उन्होंने कहा जी, कैद तन्हाई में डालने से पहले वकला, अरकान असेंबली और पार्टी क़यादत के लिए अहकामात थे, ये इमरान खान साहब की जानिब से, कि अदालतों के बाहर धरना दें जब तक इंसाफ नहीं मिलता। इन सबको झंझोड़ कर याद करा चुका हूं। वकला के नाम भी सख्त पैगाम था, और क्यों ना होता। पार्टी ओहदों से लेकर असेंबली टिकट और बार इलेक्शन तक इमरान खान के नाम पर लड़े जाते हैं, लेकिन खान साहब के अहकामात के बावजूद अदालत के बाहर मुस्तकिल बिमा अरकान असेंबली धरना नहीं दिया जा सकता। पहले बारिश थी, फिर रमजान आ गया, अब गर्मी आ गई है। खान साहब की बीमारी, ड्रोन हमले, ऑपरेशन, बदलते हुए बैनुल अक़वामी हालात, पेट्रोल की कीमतों में होशरुबा इजाफे, बेजा लगने वाले टैक्सेस, महंगाई के तनाजुर में तहरीक चलाने की सलाह दी। सिर्फ सूबा नहीं, मुल्क बंद करने का भी प्लान बना। इमरान खान की सेहत के मामले पर मुतहर्रिक होने की दरखास्त भी की। ऐवानों से इस्तीफे के जरिए हुकूमत से लिजिटिमेसी वापस लेने के लिए सबसे पहले अपने इस्तीफे की पेशकश भी की। मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान की असीरी का जिम्मेदार इनमें से कोई फर्द नहीं है, बल्कि बैनुल अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट की ईमा पर बरसरे पैकार आसिम मुनीर, कानूनी और गैर कानूनी तौर पर उसके मातहत आने वाले इदारे और उसके इशारों पर नाचने वाली सियासी कुव्वतें। मगर क्या इमरान खान अपनी जात के लिए कैद में है?
کیا اس کی رہائی کے لیے اپنی پوری قوت سے کوشش کرنا بھی کسی کا فرض نہیں ہے؟ قیادت سے لے کر قوم تک کسی کا بھی نہیں ہے؟ اچھا، یہ بار بار مراد سعید ایکچولی بتا رہے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بات کی، جو چیزیں طے ہوئیں، ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے بہت ساری چیزیں ایسی کی کہ سیاسی کمیٹی خود کو محب وطن ثابت کرنے کے لیے ایمرجنسی اجلاس بلا سکتی ہے، تنظیمی عہدوں کے لیے نئے نئے نوٹیفیکیشن کر سکتی ہے، صوبائی حکومت فارم 47 وزیر اعظم اور صدر کے ساتھ بیٹھ سکتی ہے، کور کمانڈر ہاؤس کا رخ کر سکتی ہے۔ لیکن جب عمران خان صاحب کا سوال ہوتا ہے تو سیاسی کمیٹی کا جواب ہوتا ہے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان اس کا جواب دے گی، پھر ان کا جواب ہوتا ہے پی ٹی آئی کی قیادت کہتی ہے فیملی جواب دے گی، اور پھر وزیر اعلیٰ پہ بات آ جاتی ہے۔ تو یہ سلیم اللہ کلیم اللہ کلیم اللہ سلیم اللہ ہی چل رہا ہے، یہ مراد سعید نے کہا۔ تو جب سارے فیصلے اپنے طور پر کیے جا سکتے ہیں تو تحریک کا فیصلہ کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ محض اس لیے کہ عمران خان کی ہدایات درکار ہیں، اور جہاں عمران خان کی ہدایات میسر ہیں وہاں کئی ہیلے اور بہانے بنائے جاتے ہیں بے شمار قسم کے۔ مان لیتے ہیں کہ منزل ایک ہے لیکن طریقہ کار مختلف ہے، تو ایک دن کے نوٹس پر آپ سب ایک چھت کے نیچے بیٹھ جائیں، آئیں سارے بیٹھیں، لائیو اجلاس کریں، انہوں نے یہ کہا، اور سارے مل کر جو ہے وہ فارمولا ڈسکس کریں، اور دیکھیں قوم خود اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا بھی احتساب کر لے گی جو لوگ 2 نمبری کریں گے۔ تو اب مراد سعید نے نا بڑے گلے شکوے کیے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں کی ہیں، 4 سال ہو گئے عمران خان کے ساتھ یہ ہو گیا۔ تو یہاں تک مراد سعید نے کہا کہ جب میں نے بات چیت کی، میں نے آواز اٹھائی تو یہ کہا گیا کہ مراد سعید تو پاگل ہو گیا ہے۔ پھر مجھے صوبائی حکومت نے اور وفاقی حکومت نے یہ پیغام دیا کہ جناب آپ irreversible نقصان پہنچا رہے ہیں تحریک کو۔ تو مراد سعید نے کہا کہ میں اتنا کہوں گا کہ اللہ آپ کو مزید آسانیاں دے، لیکن ہمارے مقصد، ہماری جدوجہد اور ہماری زندگیوں کی قیمت پر نہیں، بالکل بھی نہیں، کوئی فیصلہ کیجئے۔ یہ مراد سعید نے اپیل کی اپنی پارٹی سے۔ دیکھیں، میں آپ کو سچ بات تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں لڑائی لڑنے کے قابل ہی نہیں ہے، یعنی یہ اتنی خوفناک لڑائی ہے، پولیٹیکل پارٹیوں سے لڑائی ہو سکتی ہے لیکن فوج کے ساتھ کون لڑے؟ فوج کے ساتھ نہیں، ایکچولی تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یہ لڑائی ہے۔ فوج میں بھی زیادہ تر لوگ عمران خان کو پسند ہی کرتے ہیں، لیکن ملٹری اسٹیبلشمنٹ فوج کو استعمال کر لیتی ہے نا بطور اپنی طاقت کے، بطور اپنے بازو کے۔ اب یہ پولیٹیکل پارٹی وہ نہیں کر سکتی جو فوج کر سکتی ہے، لیکن جو پولیٹیکل پارٹی کر سکتی ہے وہ کوئی بھی فوج نہیں کر سکتی۔ یہ بات پولیٹیکل پارٹی کو سمجھ نہیں آ رہی، اور وہ پالیٹکس بھی نہیں کر پا رہے، اپوزیشن بھی نہیں کر پا رہے، یہ ان کا پرابلم ہے۔ وہ ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں بہت سارے لوگ۔ لیکن یہ مار کھانے کا ٹائم ہے پاکستان تحریک انصاف کا، تو انہیں عزت کے ساتھ مار کھانی چاہیے۔ وقت بدل جائے گا، یہ ہمیشہ ایسا نہیں رہے گا، یہ وقت بدلے گا اور کسی اور طرح کا وقت آ جائے گا۔ عمران خان مار کھا رہا ہے وہ اس لیے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان کی سیاست سے دھکیل کے باہر نکالنا چاہیے، اور اگر یہ کام ہو گیا، چاہے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کرے، یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی خدمت ہوگی۔ بہرحال علیمہ خانم نے کہا کہ اگلے ہفتے کے لیے کوئی وعدہ ان سے کیا گیا ہے کہ سہیل آفریدی اپنی پوری جماعت کے ساتھ، یعنی وہاں پہ 92 ایم پی ایز ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی ہم اپنے سارے ایم پی ایز لے کر اور میں خود بھی بہنوں کے ساتھ اڈیالہ جیل کے باہر آؤں گا اور دباؤ ڈالیں گے کہ عمران خان صاحب سے ان کی بہنوں کی ملاقات کروائی جا سکے، پھر وہاں پہ وہ دھرنا دیں گے۔ پنجاب والے ایم پی ایز بھی اگر آ جائیں، دیکھیں اگر پارلیمنٹیرین وہاں پہ آتے ہیں اور دباؤ ڈالتے ہیں، شدید ترین بین الاقوامی خبر بنتی ہے، وہ وہاں بیٹھ جاتے ہیں، چاہے ان پہ تشدد ہو، ان کو گرفتار کیا جائے، اتنی بڑی تعداد میں جب وہ وہاں پہ ہوں گے تو عالمی سطح کی خبر بنے گی اور پریشر بڑھے گا پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ کہ کوئی ملاقات کروائی جائے، اور پھر ممکن ہے کہ اس دن نہ ہو تو اس کے بعد ملاقات ہو جائے، تو یہ بڑا پریشر بن سکتا ہے۔ ناظرین، پاکستان سے ایک خبر اور ہے، لیکن اس خبر سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو صوبائی حکومت بنی ہے نا، سہیل آفریدی ان کی کیبنٹ، یہ مراد سعید صاحب کی مرضی سے بنی ہے، یعنی مراد سعید کے اپنے لوگ ہیں، یہ ان کے بہت تعلق والے لوگ ہیں، لیکن مراد سعید نے اب انہی سے گلہ شکوہ کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ اس رستے پر کم سے کم نہیں ہے جس رستے پر مراد سعید ہے، یہ بظاہر دکھائی دے رہا ہے مراد سعید کے گلے اور شکوے سے۔ بہرحال کور کمانڈر کانفرنس ہوئی پاکستان میں، اور یہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، جب بھی ہوتی ہے اس میں سے خبر نکلتی ہے کہ اب کس طرف کو معاملات جا رہے ہیں۔ تو کور کمانڈر کانفرنس کا جو اعلامیہ آیا آئی ایس پی آر کی جانب سے، میں نے اس کو 2 مرتبہ پڑھا اور مجھے کافی دکھ ہوا کہ اس میں بھارت نے جو پاکستان کا پانی روکا اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ انہیں بتایا جانا چاہیے اور یہ بات جو ہے وہ اعلامیہ میں بھی ہونی چاہیے تھی، اور بھارت کو واضح پیغام کور کمانڈر کانفرنس میں سے جانا چاہیے تھا۔ اکثر پاکستانیوں کو پیغام دے دیا جاتا ہے، افغانیوں کو پیغام دے دیا جاتا ہے، بھارتیوں کو بھی مارکہ حق کے بارے میں پیغام دیا گیا، لیکن جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ بھارت نے پاکستان کا پانی روکا ہوا اپنے ڈیم بھر رہا ہے، اور یہ پاکستان کے حصے کا پانی ہے، یہ بھارت کا نہیں ہے۔ تو کور کمانڈر کانفرنس کے اعلامیے کے اندر بھارت کی جانب سے پانی روکے جانے کی نہ صرف مذمت ہونی چاہیے تھی بلکہ فی الفور پانی کھولنے کا مطالبہ ہونا چاہیے تھا، اور اس پہ پاکستان کی حکومت کو ایک بڑا سخت موقف لینا چاہیے۔ اب آ جائیں ناظرین بین الاقوامی خبروں کی طرف، تو وہاں پہ پہلے تو امریکہ نے کیا تھا آپریشن ایپک فیوری، اب اس کے بارے میں وہ ناکام ہو گیا۔ آپریشن کامیاب ہوتا تو پوری دنیا مان لیتی، امریکن میڈیا خود مانتا ہے، امریکنز خود مانتے ہیں کہ ایپک فیوری ایک ناکامی ہے، اور ایران کو اس کے اندر کامیابی ملی ہے۔ ایران نے ثابت کیا ہے کہ وہ مضبوط ملک ہے،
اور اتنے آرام سے اس پہ قبضہ نہیں کیا جا سکتا. امریکہ اپنا کوئی بھی ہدف حاصل نہیں کر سکا. بلاخر جو امریکی وزیر خارجہ ہیں مارکو روبیو، انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیتے ہوئے اس بات کا اعتراف کیا کہ آپریشن ایپک فیوری ختم ہو چکا ہے. اور اب اس کے بعد ایک اور خبر آئی ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو مارکو روبیو کا اسٹیٹمنٹ ایک بتا دوں. انہوں نے کہا جی آبنۂ ہرمز ایران کی ملکیت نہیں ہے. ایران کو اسے بند کرنے، بحری جہاز تباہ کرنے اور بارودی سرنگیں بچھانے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. اس مسئلے کو حل نہ کیا تو یہ معمول بن جائے گا. ہم کسی صورت یہ تسلیم نہیں کر سکتے کہ آبنۂ ہرمز سے گزرنے کے لیے ایرانیوں کو ٹیکس دینا ہوگا. اگر ایسا ہوا تو پوری دنیا میں یہ رواج پڑ جائے گا. اقوام متحدہ سمیت پوری دنیا کو اس کا بندوبست کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دینا چاہیے. دیکھیں مارکو روبیو بات غلط نہیں کر رہے. یہ اگر اس طرح ٹیکس لیں گے ممالک تو پھر پہلے بھی بہت سارے ممالک لے رہے ہیں، لیکن وہ ان کے بیچ میں سے جو جاتا ہے رستہ وہاں سے وہ لے رہے ہیں. دونوں طرف ملک ہے، بیچ میں رستہ ہے، وہاں سے وہ ٹیکس لے رہے ہیں. ترکی بھی ایک جگہ ٹیکس لیتا ہے باسفورس پہ، ایک جگہ پہ یہ سویز کینال ہے وہاں پہ ٹیکس لیتا ہے مصر، اور جگہوں پہ بھی ٹیکسز ہیں دنیا میں. لیکن بہت ساری جگہ جو ہیں وہ ٹیکسز کے بغیر ہے. آبنۂ ہرمز بھی ان جگہوں میں سے ایک جگہ تھی، ایک طرف عمان ایک طرف ایران ہے، تو بیچ میں سے یہاں سے جہاز گزرتے تھے فریلی، کوئی ٹیکس نہیں تھا. مارکو روبیو کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ وہاں ٹیکس لگا رہے ہیں، پھر تو پوری دنیا یہ سلسلہ شروع کر دے گی. ایران کا کوئی حق نہیں یہاں پہ جہازوں کو تباہ کرے. تو اصولی طور پہ آپ دیکھیں تو یہ بات ایک طرح سے ٹھیک ہے، لیکن کیا امریکہ کو یہ حق ہے کہ وہ جس مرضی ملک کے اوپر اٹیک کر دے؟ بڑا سوال یہ ہے کہ ایران نے یہ کام کیوں کیا؟ اس سے پہلے تو ایران نے یہ کبھی نہیں کیا تھا. ایران نے یہ کام پہلی مرتبہ کیا اور تب کیا جب ایران کی سرزمین کے اوپر امریکہ نے شدید بمباری کی. اس سے پہلے امریکہ عراق کے اوپر بدترین بمباری کر چکا ہے. شام کے حالات آپ کے سامنے، وہاں پہ بہت خوفناک اٹیک ہو چکا ہے، اور اسرائیل کے ساتھ مل کر امریکہ یہ اٹیک کرتا ہے. تو لیبیا کے اندر جو کچھ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، جو اس وقت سوڈان میں ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، جو غزہ میں ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، جو امریکہ نے ویتنام میں کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، جو افغانستان میں امریکہ نے کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو اب ایران کے اوپر بھی امریکہ نے ایسے ہی اٹیک کر دیا. تو اگر ایران کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے قریب سے گزرنے والے پانی کو کنٹرول کرے، تو امریکہ کو یہ حق کیسے مل جاتا ہے کہ وہ دنیا کے دوسرے کونے سے اٹھ کر آئے اور آ کر کسی بھی ملک کو اس کے نظام کو کنٹرول کرے؟ سوال تو یہ بھی پیدا ہوتا ہے نا. مارکو روبیو کی بات میں اگر لاجک ہے تو پھر مارکو روبیو کو اس بات کا بھی دنیا کو جواب دینا پڑے گا. اب آ جائیں ناظرین اس بات پہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ جو میں نے آپ کو ابھی کہا کہ جو پروجیکٹ فریڈم ہے وہ ناکام ہو گیا، وہ کیسے ہوا؟ 24 گھنٹے میں ڈونلڈ ٹرمپ کو پتا چل گیا کہ اس سے وہ اپنے مقاصد حاصل نہیں کر پائیں گے، اور ایرانی جو ہے ان میں ابھی بھی کیپیسٹی ہے، وہ یہاں سے جہازوں کو نہیں گزرنے دیں گے. ڈونلڈ ٹرمپ کا اندازہ یہ تھا یا انہیں یہ بتایا گیا تھا کہ ہم دنیا بھر کے بحری جہازوں کو ایک ساتھ قائل کریں گے اور ہم امریکنز ان کے ساتھ جڑیں گے، اپنے جنگی جہازوں کو بھی لیں گے، اپنی فوجی طاقت کو بھی آسمان میں رکھیں گے، ہمارے بہت سارے ہیلی کاپٹرز اور بہت سارے جہاز ہوا میں موجود رہیں گے، اور بڑی تیزی سے ہم موو کرائیں گے. ساری دنیا جب ہمارے ساتھ چلے گی تو ایران کے اوپر پریشر آئے گا اور ہم یہ اناؤنس کر دیں گے ہم نے آبنۂ ہرمز کو کھول دیا، اور ایران دنیا بھر کے بحری جہازوں پہ اٹیک نہیں کر پائے گا. یہ ان کے دماغ میں تھا. لیکن امریکہ کے اوپر تجارتی بحری جہازوں کے عملے نے اعتبار ہی نہیں کیا. یعنی امریکہ اپنی کریڈیبلٹی کھو چکا ہے، اور اس وقت ایران کی زبان کے اوپر زیادہ اعتبار کرتی ہے دنیا، کیونکہ ایران نے کر کے دکھایا. ڈونلڈ ٹرمپ بار بار اپنی بات سے مکر جاتے ہیں. اگر وہاں پہ جہاز تباہ ہو جائیں، لوگ مر جائیں، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے تو کل کو ہاتھ جاڑ کے کہہ دینا ہے کہ جناب یہ مس ہو گیا تھا، تو اب ہم دوبارہ ٹھیک کر لیں گے اور اب ایران کے ساتھ پھر بات چیت ہو رہی ہے. تو ان کے جہاز کیسے واپس آئیں گے یا زندگیاں کیسے واپس آئیں گی؟ تو لوگوں نے امریکہ پہ اعتبار نہیں کیا، ایران کی دھمکی کو انہوں نے سیریس لیا، انہوں نے کہا نہیں یہ واقعی مارے گا. اور ابھی یہ اطلاع آئی ہے، یہ برطانیہ کا ایک سسٹم ہے UKMTO، انہوں نے رپورٹ کیا ہے کہ ایک بحری جہاز کے اوپر اٹیک ہوا، نامعلوم ہتھیار سے جہاز کو نشانہ بنایا گیا. یہ نہیں بتایا کہ کس نے نشانہ بنایا، کچھ لوگ زخمی ہوئے، یہ بھی اطلاع ملی ہے ایک بحری جہاز پہ، لیکن یہ کس نے بنایا کیسے ہوا اس کے بارے میں نہیں پتا. بہرحال امریکہ کا جو اندازہ تھا ایک دم بہت بڑا، وہ جہازوں کا ریور دے کے گزر جائیں گے آبنۂ ہرمز میں سے اور ایران بے بس ہو جائے گا، پوری دنیا کے جہاز ہوں گے. وہ امریکہ کامیاب نہیں ہوا، اور 24 گھنٹے کے بعد ناکامی ان کا منہ چڑھا رہی تھی اور آبنۂ ہرمز جہازوں سے خالی تھا. ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے ایک مرتبہ پھر پاکستان کا کارڈ استعمال کر دیا. جب بھی ڈونلڈ ٹرمپ سے کوئی غلط ہو جاتا نا، وہ کہتا ہے مجھے شہباز شریف نے کہا، مجھے فیلڈ مارشل نے کہا، مجھے پاکستان نے کہا، تو اب میں یہ کرنے جا رہا ہوں. وہ ہر کمزور چیز ہمارے کھاتے میں ڈال دیتا ہے. ٹرمپ نے کہا کہ پروجیکٹ فریڈم کو تھوڑی دیر کے لیے روک دیا جائے گا تاکہ یہ دیکھا جائے کہ آیا ایران کے ساتھ کسی معاہدے کو حتمی شکل دی جا سکتی ہے اور اس پر دستخط کیے جا سکتے ہیں. پاکستان اور دیگر ممالک کی درخواست ایران کے خلاف مہم کے دوران ہمیں حاصل ہونے والی زبردست عسکری کامیابی اور اس حقیقت کے پیش نظر کہ ایران کے نمائندوں کے ساتھ ایک مکمل اور حتمی معاہدے کی جانب بڑی پیش رفت ہوئی ہے. وہ کہہ رہے جی ہمارا تو ایران کے ساتھ بڑی زبردست پیش رفت ہو رہی ہے، تو ہم نے باہمی طور پہ اتفاق کیا کہ اگرچہ ناکہ بندی نافذ رہے گی، جو پہلے لگی ہوئی ہے ناکہ بندی وہ ہم جاری رکھیں گے، تاہم پروجیکٹ فریڈم یہ 24 گھنٹے کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہہ دیا آبنۂ ہرمز سے جہازوں کی نقل و حرکت کو مختصر مدت کے لیے روک دیا جائے تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ آیا اس معاہدے کو حتمی شکل دے کر دستخط کیے جا سکتے ہیں یا نہیں. یہ ٹرمپ نے کہا جناب کہ ہم اس آپریشن کو بھی روک رہے ہیں. پہلے آپریشن ایپک فیوری ناکام ہو گیا، ختم ہو گیا،
अब प्रोजेक्ट फ्रीडम जो है वो भी नाकाम हो गया और डोनाल्ड ट्रंप ने उसे खत्म कर दिया, उसका ऐलान कर दिया। दावा यह किया कि ईरान के साथ हमारे कोई मुज़ाकरात बड़े कामयाब हो गए। अब यहां पे आप ईरानी सदर का स्टेटमेंट सुने ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्या वाकई मुज़ाकरात कामयाब हो रहे हैं। तो ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पशकियान ने कहा कि ईरान पर अमेरिका के मुतालबात नामुमकिन हैं। हमारा मसला यह है कि एक तरफ तो अमेरिका हमारे मुल्क के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा दबाव की पॉलिसी पर गामजन है, मैक्सिमम प्रेशर डाल रहा है, और दूसरी तरफ यह तवक्को रखता है कि इस्लामी जमहूरिया ईरान मुज़ाकरात की मेज पर आए और बिलाखिर अमेरिका के यकतरफा मुतालबात के सामने सरेंडर कर दे। जबकि इस तरह की मसावात नामुमकिन, यानी ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है, ये नामुमकिन है, 2 मरतबा उन्होंने कहा। एक तरफ ईरानी सदर कह रहे हैं कि अमेरिकन मुतालबात को तस्लीम करना नामुमकिन है, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप अपनी खिफत ऐसा लगता है कि मिटा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान के कहने पे क्योंकि बहुत बड़ी कामयाबी हो गई मुज़ाकरात में, लिहाजा हम प्रोजेक्ट फ्रीडम मनसूख कर रहे हैं या उसको रोक रहे हैं। ये नादरीन हालात पैदा हो गए डोनाल्ड ट्रंप के लिए। एक और नादरीन यहां पे खबर है, और वो खबर है जो ईरानी मीडिया है ना, जो सरकारी मीडिया है, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट के ऊपर एक रद्द अमल जारी किया है ईरान की जानिब से। उन्होंने कहा जी कि आबना हुर्मत से निपटने में अमेरिका की नाकामियों के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने नाम नेहाद प्रोजेक्ट फ्रीडम को मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया है, जिसे उन्होंने बज़ाहिर इसलिए शुरू किया था कि जहाज आबना हुर्मत से गुजर सकें। अपने मंसूबे की नाकामी को किसी ना किसी तरह छुपाने की कोशिश में ट्रंप ने अपने मामूल के झूठे दावों को जोड़कर लिखा है, पाकिस्तान और दीगर ममालिक की दरखास्त पर और ईरान के खिलाफ हमारी कार्रवाइयों में हासिल होने वाली नुमायां अस्करी कामयाबी। आगे ना डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट उन्होंने पूरा का पूरा कॉपी कर दिया है। तो वो ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने झूठ बोला, ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं हुई जिसकी बुनियाद के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप इतना बड़ा दावा कर सके। नाज़रीन, ईरान ने खबरदार किया है कि आपने हुर्मत से गुजरने का जो वाहिद महफूज रास्ता है वो वही है, वही कॉरिडोर है जो ईरान ने मुकर्रर किया है, वहीं से सारे जहाजों को गुजरना होगा। किसी और रास्ते से जहाज जाएंगे तो वो खतरे में होंगे और ईरानी नेवी जो है वो सख्त कार्रवाई भी करेगी। वैसे भी वहां पे बहुत सारी जगहों पे बारूदी सुरंगें हैं पानी के अंदर, और इतनी बारूदी सुरंगें हैं कि उनसे जहाज तबाह हो सकते हैं। लिहाजा जहाजों को उसी रास्ते पे आना होगा जो रास्ता ईरान जहाजों को बता रहा है। ये भी तो एक पंगा है ना, पानी में बेशुमार बारूदी सुरंगें उन्होंने बिछा दी है। अब वहां कोई भी जहाज अचानक टकरा जाए और वो फट जाए तो उससे जहाज को नुकसान हो जाएगा। लिहाजा इससे बचने के लिए उसी कॉरिडोर में आना पड़ेगा जिसका ईरान को पता है, और वहां पे बिल्कुल महफूज है पानी का रास्ता और वहां कोई नुकसान भी नहीं हो सकता। लिहाजा ईरान ने ये एक स्टेटमेंट दिया है। एक और चीज मैं बताऊं, जो गुज़िश्ता रात थी ना, एक तो ये अभी रात गुजरी है और एक इससे पिछली जो रात थी, उस रात को बहुत ज्यादा मूवमेंट थी आबना हुर्मुज़ के ऊपर। मिडिल ईस्ट में अमरीकी तैयारे बहुत ज्यादा गश्त कर रहे थे, बहुत ज्यादा फिर रहे थे। लेकिन जो अभी रात गुजरी है इसमें कुछ ऐसा नहीं हुआ, इसमें बिल्कुल एक खामोशी थी, जो एक बड़ी अच्छी बात है। अमरीकी एयरफोर्स के 2 तैयारों के हवाले से ये इतला भी आई, ये टैंकर्स हैं, यानी ये फ्यूल भरते हैं हवा के अंदर ही, और ये सपोर्टिव अमेरिका के तैयारे अमेरिकन एयरफोर्स के। तो ये 2 तैयारों के हवाले से इतलात आ रही हैं कि उन्होंने इमरजेंसी सिग्नल भेजे थे, मगर अभी तक उनके बारे में कुछ अंदाजा नहीं है कि वो कहाँ गए, क्या वो तबाह हो गए या कहीं इमरजेंसी लैंडिंग हो गई उनकी, या उनको रेस्क्यू कर दिया गया। मेरे ख्याल में नेक्स्ट वीलॉग तक हमारे पास काफी तफसीलात आ जाएंगी, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बहरहाल अभी तक आबना हुर्मुज़ पे ईरान का कंट्रोल है और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्रोजेक्ट फ्रीडम की नाकामी का एक तरह से ऐलान भी कर दिया है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।